کوالٹی ہے جس کی ساؤنڈ انٹلیکٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ہی نیور ٹائرڈ ٹو سیک نالج. وہ کبھی علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. یہ کوالٹی میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ میں ہر کوالٹی کو اپنے پاس کمپیئر کریں. یہ حدیثیں سن کے گھر جانے کے لیے نہیں ہے, یہ حدیثیں سن کر عمل کرنے کے لیے. یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ کوالٹی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے. اب علم کوئی بھی ہو, چاہے دنیا کا ہو چاہے دینی ہو, سارے علم خدا ہی کے ہیں, چاہے فزکس ہو چاہے کیمسٹری ہو چاہے کمپیوٹر ہو, اینی تھنگ. علم کی جب گفتگو آئے, نالج کی آئے, تو آپ نالج یا علم حاصل کرنے سے آپ تھکے نہیں کبھی. آپ کا دل چاہے ہاں مجھے پتہ ہونا چاہیے, میں آئی وانٹ ٹو نو مور, اس کے بارے میں اس کے بارے میں. اور کتنا لوگوں کو ماشاءاللہ شوق بھی ہوتا ہے, بک ریڈنگ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ آج کل تو ڈاکومنٹریز ہیں, ایوری تھنگ از اویلیبل. تو کیا میں اپنا ٹائم علم حاصل کرنے میں گزارتا ہوں یا ایسے ہی سرفنگ پہ گزارتا ہوں, یا ایسے ہی گوگل اور ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں؟ کام کی چیز علم کے لیے کتنا میرا دل چاہتا ہے, یا علمی گفتگو کرنے کے لیے کہیں بیٹھے ہوں تو کیا میرا دل چاہتا ہے, یا ایک دوسرے کی برائیاں کرنے بیٹھے ہوں تو میرا دل زیادہ چاہتا ہے؟ وہ پریکٹیکل ہے, اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں. چھٹی جو کوالٹی ہے ساؤنڈ انٹلیکٹ کی, جس کی عقل سالم ہے, کہ وہ خدا کی راہ میں فقر کو یعنی ڈپینڈنٹ ہونے کو پسند کرتا ہے, دوست رکھتا ہے, نہ کہ وہ خدا کی راہ میں نہ ہو اور اس کے پاس دولت ہو. یعنی خدا کی راہ میں وہ فقیر ہو, محتاج ہو, وہ پسند کرتا ہے. اس کے پاس سب کچھ ہو لیکن خدا نہ ہو. جس کی عقل سالم ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا. فقر, فقیری یعنی محتاج ہونا, یعنی ڈپینڈنٹ ہونا. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب خدا کے محتاج ہو. وہ محتاجی بہت ضروری ہے. پروفٹ فرماتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, پروفٹ ارشاد فرماتے تھے کہ فقری فخری, یعنی خدا کی بارگاہ میں محتاجی میرے لیے افتخار ہے. تو کیا ہم خدا کی بارگاہ میں اس محتاجی, ڈپینڈنٹ خدا کی بارگاہ, ہم محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس محتاج ہونے کا, ڈپینڈنٹ ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ معصومین کی جو روایات ہیں وہ کہتی ہیں کہ خدا سے سب مانگو اور یہ بھی مانگو کہ مجھے اپنی محتاجی سے پروردگار باہر مت نکال. اگر میں تیری محتاجی سے باہر نکل گیا تو پھر میرے پاس بچے گا کیا؟ تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا, گریا کرنا. جانے محترم مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, جس نے تجھے نہ پایا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اصل وہی ہے, حقیقت وہی ہے, باقی تو سب ختم ہو جائے گا. وہ ہے, وہ تھا, وہ رہے گا. باقی تو یہ سب ٹیمپریری جلوے ہیں, یہ سب رشتے سب الوشن ہیں, یہ سب ٹیسٹ کے لیے ہیں. اس نے ہمیں یہاں پہ قرار دیا ہے تھوڑے دنوں کے لیے, چیک کرنے کے لیے یہ باپ کیسا ہے, یہ بیٹا کیسا ہے, یہ دوست کیسا ہے, یہ ہسبینڈ کیسا ہے, چیک کر رہا ہے. وہ ان رشتوں سے وہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے. وہ بعض اوقات راستے کے ایک پتھر اٹھانے سے انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وہ رحمان ہے, وہ تو بہانے چاہتا, وہ چاہتا, اصل میں وہ چاہتا ہے. وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا. صرف حدیث قدسی ہے آپ نے سنی ہوگی کہ وہ کسی چیز کے اندر سما ہی نہیں سکتا, یعنی کسی چیز میں کیپیسٹی نہیں ہے, کسی چیز میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو لے سکے سوائے قلب مومن کے. صرف قلب مومن میں وہ آ سکتا ہے اور کسی میں نہیں آ سکتا. لیکن انسان اگر اپنی قدر کرے, اپنی ویلیو کرے, تو یہ ایک کوالٹی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں فقر کو, ڈپینڈنٹ ہونے کو پسند کرتا ہے. نیکسٹ کوالٹی جو ساؤنڈ انٹلیکٹ کے لیے وہ کیا ہے کہ
خدا کی راہ میں، خدا کے راستے پر خدا کے لیے ذلت کو، رسوائی کو، ڈس رسپیکٹ کو قبول کرتا ہے، نہ کہ خدا کے دشمن کے پاس ہو اور اس کی عزت ہو. یعنی خدا کی بارگاہ میں اس کو اگر کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے اسے پسند ہے. خدا کی بارگاہ میں اگر اس کا بہت کچھ چھینا جا رہا ہے اس کو پسند ہے، لیکن وہ خدا کے دشمن کی بارگاہ میں عزت کو پسند نہیں کرتا. مگر افسوس آج اکثر ایک حصہ مسلمانوں کا خدا کے دشمنوں کے آگے عزت کے سامنے کئی مسلمانوں کی عزت کو رلا رہا ہے. حالانکہ کیا ہوگا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب آپ قبر میں جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب آپ روز محشر کھڑے ہوں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ ساؤنڈ انٹلیکٹ کی نشانی ہے. ایک اور جو کوالٹی ہے، میں بس بہت تیزی سے بغیر اس کو بہت زیادہ ڈیفائن کیے کہ بہر یہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ پریکٹیکل چیزیں آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو، کہ جو آخری دو کوالٹیز رہ گئی ہیں عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ 3 کوالٹیز کے جب کوئی اس کے دروازے پر سائل آتا ہے، کوئی اس سے سوال کرتا ہے اپنی حاجت کا، تو اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. یعنی اینی ٹائم، ایوری ٹائم اف somebody is knocking your door، یا آپ سے مشکل، یا آپ سے شاید فائنینشیل ہیلپ مانگ رہا ہو، یا آپ سے مشورہ مانگ رہا ہو، یا آپ سے صرف کمپنی مانگ رہا ہو، یا آپ کے کنیکشن کو یوز کرنا اپنی مشکل کے لیے، جب آپ کے پاس آئے تو آپ یہ مت سوچیں پھر آ گیا، پھر میں، ہوتا ہے نا بعض اوقات کہتے ہیں یار پھر ہی دیکھیں پھر مجھے فون کر رہا ہے. دل اپنا تنگ نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس کا اصل مالک پروردگار ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا امتحان لینا ہے. عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا نا کہ موسیٰ، جب کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آئے اور اگر تم نہیں دے سکتے تو اس کو دھتکارو مت، اس سے معذرت کر لو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا وہ سائل خدا کی طرف سے کوئی ملائکہ ہو تمہارا امتحان لے رہا ہو. تو ہمارا ویسے بھی کیا ہے؟ ہمارا تو ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے. خدا کی راہ میں چھوٹا سا نوٹ، خراب سا نوٹ ڈال دیتے اپنی جیب میں، اچھا نوٹ، ویسے آج کل نوٹ کا ٹائم ہی نہیں، اب تو منی ساری کیش، اور دنیا سوال کر کر کے تھک گئی، مولانا بٹ کوائن کا کیا ہوگا، فلانے کوائن کا کیا ہوگا، مہاراج خاموش ہیں، ابھی کیا کریں، ابھی تو کچھ نہیں کر سکتے جانے محترم. خوب بہرحال جو کچھ ہے وہ آپ کا نہیں ہے. 9th جو کوالٹی ہے، جو سیکنڈ لاسٹ عزیزان محترم، اٹس ویری امپورٹنٹ، جس کی عقل سالم ہے وہ گمنام رہنا چاہتا ہے. یعنی وہ شہرت نہیں چاہتا، وہ مشہور ہونا نہیں چاہتا. اس کے اندر جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. اور گمنامی میں، شہید آوینی فرماتے تھے، گمنامی میں ہی اصل نام ہے، کیونکہ یہاں گمنام ہے، کہیں اور اس کا نام روشن ہے. تو آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے، کسی کے لیے بھی، بہرحال انسانیت کے لیے، شہر کے لیے، تو آپ کی ذات میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ مشہور نہیں ہونا چاہتے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ٹاک آف دا ٹاؤن، آپ نہیں چاہتے یہ اصل ہو. ہاں مشہور ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، خدا کی مرضی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نیکی دونوں طریقے سے دو، ایسے دو نیکی کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خاموش، کسی کو نہیں پتا. ان کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ 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 ابھی بھی ان کی کتنی چیزیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، خاموشی ہے. گمنام شہداء، آپ جانتے ہیں جب آپ ایران جائیں تو وہاں پر شہداء دفن ہے کہ جن کے نام نہیں تھے، کیونکہ ان کے نیم پلیٹ نہیں تھا. باڈی کا بھی کوئی پارٹ آیا تو انہوں نے سلیب کے اوپر کیا لکھا؟ گمنام. تو ایک جگہ پر 5 گمنام شہداء دفن تھے. تو کہیں بہرحال کسی کی ماں تھی، اس نے بہت دعائیں کی، توسل کیا کہ میرے بیٹے کی مجھے قبر پتہ چل جائے. تو خواب میں آیا کہ فلانی جگہ پر جو 5 قبریں ہیں، گریوز ہیں، اس میں سے ایک تمہارے بیٹے کی ہے. وہاں گئے، ڈی این اے ٹیسٹ کیا، تو ڈی این اے ٹیسٹ میں
پتہ چل گیا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، تو اس کا نیم پلیٹ چینج ہو گیا، تو وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا، کہا ماں آپ نے بڑا ظلم کیا. کہا کیوں؟ کہا جب تک میری قبر پر گمنام تھا تو خود بی بی تشریف لاتی تھی، جب سے نام ہو گیا ہے باپ آتی ہیں، کیونکہ ان کی قبر بھی گمنام ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بی بی کی قبر کہاں ہے. عزیزان محترم، 10ویں اور آخری اور آپ سے التماس دعا، کیونکہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، میں بہت زیادہ آگے کی طرف گفتگو نہیں کروں گا. 10ویں کوالٹی یہ ہے جو ان ساری کوالٹیز کا خلاصہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ شخص جب بھی کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو بھی دیکھتا ہے، تو یہی کہتا ہے یہ شخص مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر ہے. اٹس ویری ہارڈ، اٹس ویری ہارڈ. آپ کسی کو دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی آئے، کسی کا ذکر آئے اور آپ یہ کہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، بہت مشکل ہے، بہت. بٹ دیز آر انٹرنل ڈیزائن آف اے ہیومینٹی. اگر یہ کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیں عزیزان محترم، تو انسانیت پروان چڑھے گی، اور وہ انسان بنے گا جو امام کا انتظار کر رہا.